میں نے تھوڑا اونچا کریا ایک پوائنٹ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم فوق رسول الله عسى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے اونچا مت کیا کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایسے لوگوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ الحجرات کی 3 آیات مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور تینوں آیات کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بدعات کے متعلق میں نے مختصراً گزارشات پیش خدمت کی تھی، اور یہ جملہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین نام ہے اللہ کی کتاب کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا۔ آج اور اس سے پہلے بھی ایک طبقہ قرآن مجید کو تو معیار مانتا ہے، لیکن حضور کی حدیث کو معیار نہیں مانتے۔ ان کا اعتراض یہ ہے، یہ 2 گروہ ہیں امت میں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی زبان مبارک سے احادیث کو سنا، معاذ اللہ وہ ایماندار نہ تھے۔ ایک گروہ تو امت میں یہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے 200-250 سال بعد لکھی گئی، اور جو چیز آپ کے 200-250 سال بعد لکھی گئی اس کی صحت پر ہم یقین کیسے کریں؟ آج کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی حدیث کے بارے میں کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا، اور امت نے صحابہ سے لے کر ان صحیح کتابوں کے لکھنے تک صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے کس کوشش، محنت اور مشقت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو جمع کر کے اس امت تک آج تک کیسے پہنچایا۔ اور میں نے سورہ حجرات کی آیات پڑھی ہیں اپنے عنوان کو بیان کرنے کے، ذرا ان کا ترجمہ میں نے سنایا ہے، تھوڑی سی تفسیر بیان کروں کہ اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کی اداؤں کو کس نے جانا ہے؟ اللہ کی ذات تو جگہ سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے،
مقام سے پاک ہے، اس کو ہم کسی دنیا کی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کی تشبیہ دے سکیں۔ تو پھر اللہ کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ اس نے دنیا پر کتاب اتاری اور ہم نے اس کی کتاب کے احکام کو ماننا ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ میرے رسول سے بھی آگے نہیں بڑھنا، یعنی جو میرے احکام قرآن میں ہیں ان میں اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور میرے رسول سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ آج رسول کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پیغمبر کی ذات کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جو نبی سے آگے نہ بڑھنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب قیامت تک میں اپنے حبیب کے طرز کو بھی اسی طرح زندہ رکھوں گا جس طرح میں اپنی کتاب کو زندہ رکھوں گا۔ اور جو یہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے باقی ہے۔ تو اب اس دور میں ہم رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح اپنے کلام کو قیامت تک محفوظ رکھے گا، اسی طرح پیغمبر کی زندگی کو بھی باقی رکھے گا تاکہ انسانیت اس پہ چل سکے، اور قیامت کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ تیرا حکم تو ہم مانتے آئے اور جو تو نے کہا تھا تیرے نبی کا حکم مانے وہ تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ اور فرمایا اے ایمان والو، رسول کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک ترجمہ تو اس کا ظاہر ترجمہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں صحابہ کے لیے تو تم اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، آہستہ بولا کرو، کیونکہ پیغمبر کی مجلس میں اونچی بولنا بھی گستاخی ہے۔ ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے۔ ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت تک میرے نبی کی حدیث باقی رہے گی اور اس حدیث کے اوپر اپنی بات کو مسلط نہ کرنا، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر کی بات کے مقابلے میں اپنی بات نہ لانا، ایک ترجمہ۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے جو کہا ہوگا اس میں کمی بیشی نہ کرنا اور اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر نبی کی بات میں گڑبڑ نہ کر دینا، اس میں آمیزش نہ کر دینا، کیونکہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو میں کہوں وہ قبول، اور دین میں جو کوئی اور چیز داخل کرے وہ رد۔ اور دوسری حدیث آپ نے فرمایا جو میں نے نہیں کہا اور کسی نے وہ بات بنا کر میری طرف منسوب کر دی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور دوسرا پہلو آپ نے فرمایا نَذَّرَ اللَّهُ امْرَأً نَذَّرَ اللَّهُ امْرَأً مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي
کیا بات ہے حدیث کی. من سمع مقالتی فوعاہا واداہا کما سمع. حضور نے دعا دی. آپ نے فرمایا نظر اللہ، اللہ چمکتا رکھے اس کے چہرے کو. نظر اللہ، اللہ تر و تازہ رکھے اس کے چہرے کو. کیسی دعا پیغمبر دے کر جا رہے ہیں انسانوں کو. من سمع مقالتی، جس نے میرا فرمان سنا. فوعاہا، پھر اس کو یاد رکھا. واداہا کما سمع، اور اس کو آگے پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا. میرا اللہ اس کے چہرے کو شاداب رکھے، آباد رکھے. تو یہ آپ کی دعا کیا بتاتی ہے کہ امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو میری بات کو سن کر لوگوں تک پہنچائیں گے. اور یہ صحابہ کے لیے ابتدا میں، پھر تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے اور محدثین کے لیے دعا ہے. اللہ ان کی قبروں پہ نور کی بارش برسا. تو پھر میں اس آیت کی طرف آتا ہوں. آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ جو لوگ جب میرا پیغمبر بیان کر رہا ہو تو اس وقت اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں تاکہ پیغمبر کا فرمان سن سکیں. ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے بھر دیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں ان کو بڑا اجر دوں گا اور انہیں ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں معاف کر دوں گا. کیا دعا ہے؟ قرآن مجید کی دعا ہے. آگے قرآن مجید کی آیت نمبر 4، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے یعنی حکم دے، فخذوہ، اسے مضبوطی سے تھام لو. وما نہاکم، اور جس سے میرا رسول روکے، فانتہوا، رک جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے سارا. جو نبی دے رہا، حدیث اللہ دے رہا نہیں کہا، وہ قرآن الگ ہے. جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. یہ ہے احکام دین جو پیغمبر دے رہا ہے، جو قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں کہاں ہے عرفات؟ کہاں ہے مزدلفہ؟ کہاں ہے منا؟ کہاں ہے منا کے ارکان؟ کہاں ہے یہ چیزیں؟ یہ کچھ یہ حضور کے احکام ہیں جو دے رہے ہیں، وہ لے لو. آپ نے منا میں خطبہ دیتے ہوئے حج میں فرمایا، لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. احکام حج، مناسک حج مجھ سے سیکھ لو. قرآن نے مناسک حج بیان نہیں کیے، قرآن میں مناسک حج نہیں ہے. یہ حضور ہمیں سکھا کر گئے، زکوٰۃ کے احکام سکھا کر گئے، سنتیں سکھا کر گئے، نماز کی تفصیلات بنا کر گئے. اگر حضور کی سنت اور آپ کی حدیث کو ایک طبقے کے کہنے پر چھوڑ دیا جائے تو دین کامل کیسے رہ سکتا ہے؟ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو میرے نبی کی سنت کی مخالفت کرے گا اور اس کی حدیث کو نہ مانے گا، ہم اسے کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے جہنم کے راستے کھول دیں گے اور وہ دوزخ کی طرف رواں دواں ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ
تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو، اپنے دل کو، اپنی فکر و نظر کو، اپنے ذہن کو میری سنت کے پیچھے نہ لگا دے، میری حدیث کے پیچھے نہ لگا دے، واللہ وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اکیلے قرآن پر ہزاروں بار بھی ایمان رکھتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا طریقہ ہے، ایک میرا طریقہ۔ اور جو حضور کہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں قیامت تک کے لیے، کبھی وہ چیز مفقود بھی ہو سکتی ہے، کبھی وہ غائب بھی ہو سکتی ہے۔ توجہ رکھیں، میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھاتے اور صحابہ سے کہتے یہ آیت سورہ نساء میں رکھ دو۔ سورتوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ یہ جو آج سنت سمجھ کر ہم مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ سورتوں کے نام آپ نے رکھے اور زید بن ثابت سے آپ کہتے اے زید اس آیت کو اس سورت میں رکھ دو۔ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ مدنی ہے لیکن اس میں مکے کی بہت سارے واقعات اس میں بیان ہیں۔ آپ مکی زندگی میں اترنے والے قرآن کو کہہ دیتے یہ مدنی سورت میں رکھ دو، اور بہت سارے مدنی احکام ایسے ہیں آپ فرماتے ہیں ان کو مکی صورتوں میں رکھ دو۔ یہ قرآن کی ترتیب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے دی ہے اور وہ لکھا کر ایک کامل مکمل اللہ کے رسول نے امت کو دیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور سے 200-250 سال بعد جمع کی گئی، ان کے لیے یہ میدان کھلا ہے، وہ سن لیں کہ صحابہ کرام بھی احادیث کو لکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میں خطبہ دیا، فتح مکہ میں خطبہ دیا، یہ حج کا واقعہ نہیں، فتح مکہ کا۔ آپ نے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، جو لمبی تفصیلات جس کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو یمن کا ایک آدمی جس کا نام ابو شاہ امام بخاری نے لکھا ہے، ابو شاہ، یہ مسلمان ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے اتنا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے لکھ دو۔ آپ نے صحابہ سے کہا اکتبوا لہو لفلان ابن فلان، اس ابو شاہ کو میرا پورا خطبہ لکھ کر دے دو۔ صحابہ نے آپ کا سارا خطبہ لکھ کر اس کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص بڑے مشہور ہیں، تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں رہتا، آپ جو بھی فرماتے میں اسے لکھ لیتا۔ ایک دن مجھے لوگوں نے کہا اے عبداللہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان لکھ لیتے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ لکھا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ کہتے ہیں میں نے آ کر یہ بات رسول اللہ کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے مجھے یہ کہا کہ لکھا نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ لکھا کرو، اس ذات کی قسم، سننا،
جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایسے آپ نے فرمایا اس زبان سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا، لکھا کرو اے عبداللہ، لکھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں 5372 احادیث حفظ تھی زبانی، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں عمر بن عاص کے سوا، عبداللہ بن عمر کے سوا کسی صحابی کو مجھ جتنی احادیث یاد نہیں تھی، اور اس کا فرق یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر لکھ لیتا تھا اور میں زبانی یاد کرتا تھا، اس لیے عبداللہ کو زیادہ احادیث یاد ہے۔ اور یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ بات کیوں کی، حالانکہ ایک دن ایک شخص ابو ہریرہ سے مسئلہ دریافت کرنے آئے تو اسے پکڑ کر وہ اپنے مکان کے اندر لے گئے اور کہنے لگے، دیکھ ابو ہریرہ کا صحیفہ کہ اس میں میں نے اللہ کے نبی کی ساری حدیثیں لکھ لی۔ ابو ہریرہ بھی لکھتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد ابو قتادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کے پاس لوگ مسئلے دریافت کرنے آئے تو کہنے لگے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اندر گئے اور جتنی احادیث انہوں نے حضور سے سنی تھی وہ لا کر پیش کر دی اور کہنے لگے یہ جو کتابچہ ہے، یہ جو صحیفہ ہے، واللہ میں نے رسول اللہ کی زندگی میں لکھا اور میں نے حضور کو جا کے پڑھ کے سنایا اور آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ عمر میں بڑے چھوٹے تھے، مگر اللہ نے کمال حافظہ دیا تھا اور شوق حدیث میں مارے پھرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں صحابہ کی ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا، تو وہاں بات ہونے لگی کہ اے عبداللہ بات سن لینا، یہاں آپ نے وعید فرمائی کہ اے عبداللہ جس شخص نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر میری طرف منسوب کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم بڑا ڈرے، میں بڑا ڈر گیا اس بات سے، چونکہ میں لکھتا تھا، میں ڈر گیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے ڈرو مت، ہم بھی تیری طرح احادیث کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو صحابہ حدیث کو بھی لکھتے تھے، اور بدبختی سے میں نے جیسے جملہ عرض کیا ہے، میں تو انہیں ان کی بدبختی سمجھتا ہوں کہ صحابہ سے یہ کام اللہ نے لیا، اللہ نے، کیا خیال ہے؟ صحابہ نے قرآن لکھا، اس پر تو یقین ہے، پتہ نہیں اس پر بھی ہے کہ نہیں ایک گروہ کا، کہ یہ قرآن بھی تو صحابہ نے لکھا ہے نا، اور احادیث کو بھی صحابہ نے لکھا، اور ایک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے گروہ نے کہہ دیا کہ یہ جو حدیث لکھنے والے صحابی تھے معاذ اللہ ایماندار نہ تھے، دیانتدار نہ تھے، وہ اپنی مرضی سے حدیث لکھتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جس کو لکھتے ہم سے حضور پر اس کو پڑھتے اور حضور اس کی تصدیق کرتے، اور جن کا یہ اعتراض ہے کہ یہ 250 سال بعد لکھی گئی حدیث وہ بھی سن لیں، آج بہت بڑا گروہ موجود ہے دنیا میں۔ عبداللہ چکرالوی اپنے بہت سارے خلیفے چھوڑ گیا جو کہتے تھے 200-250 سال بعد یہ حدیث لکھی گئی۔ صحابہ نے لکھی، اور صحابہ کے شاگرد جو تابعین ہیں پھر انہوں نے انہیں لکھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد حضرت نافع ہیں، نافع نے حضرت
عبداللہ بن عمر سے ساری احادیث نکالی. پہلی صدی ہجری یہ صحابہ کا زمانہ ہے. 105 ہجری تک صحابہ زندہ رہے اور آخر میں زندہ رہنے والوں میں انس بن مالک بھی ہے. 105 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے اور 105 ہجری تک صحابہ کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھی. اور یہی زمانہ اس سے قریب قریب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. ان کی خلافت کا زمانہ یہ قریب قریب زمانہ. اس سے پہلے تھوڑا سا زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے. اور اس سے پہلے تو ایک افراتفری کا سامان تھا. واقعہ کربلا سے پہلے اور بعد میں سن 60 ہجری سے لے کر آگے تو یہ حضرت علی، اس سے پہلے امیر معاویہ کے جھگڑے، پھر کربلا واقعہ ہو گیا، بنی امیہ اور ہاشم کے جھگڑے، پھر خارجیوں کا خروج. یہ تو افراتفری کا زمانہ تھا. عمر بن عبدالعزیز آئے، ایک اطمینان کی فضا بنی. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک فضا بنی امن کی. تو انہوں نے امام شہاب زہری کو، ابن شہاب زہری، جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں نا بخاری شریف کو بالخصوص یا سیاستہ کو، تو وہ پڑھتے ہیں ان محمد ابن اسماعیل اور پھر آگے جا کر ان احمد ان الشافعی ان ابن شہاب ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس طرح سند پڑھتے. عمر ابن عبدالعزیز نے تابعین کی ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی اور ان میں ابن شہاب زہری بھی ہیں، بہت بڑے امام ہیں اور یہ امام مالک کے استاد ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنے بڑے عالم اور محدث ہوں گے جو امام مالک کے استاد ہوں گے. ابن شہاب زہری نے عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر اور 20 تابعین کی کمیٹی، جنہوں نے تمام تابعین سے وہ نسخے جمع کر کیے اور سند کے ساتھ روایت کو بیان کرنے کا طریقہ پیدا ہوا. سند سے مراد یہ ہے کہ امام مالک بیان کرتے ابن شہاب سے. ابن شہاب یہ بعد نے لکھا ہے تابعی ہے، وہ بیان کرتے ابو ہریرہ سے، وہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سند کے ساتھ لکھنے کا رواج ابن شہاب زہری نے ڈالا. اور یہ پہلی صدی ہجری کے لوگ ہیں. ابن شہاب تابعی ہیں پہلی صدی ہجری میں، اور دوسری صدی ہجری کے آغاز کے یہ لوگ ہیں. اور دوسری صدی ہجری میں امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، چونکہ یہ تبع تابعی ہے، تابعی نہیں ہے. اور موطا امام مالک کو انہوں نے تابعین سے ساری احادیث جمع کر کے ترتیب وار اس کو مضمونوں کے ساتھ لکھا. پہلے تو تابعین کے پاس یا صحابہ کے پاس احادیث تھی اجتماعی. امام مالک نے یہ کام کیا کہ جو کتاب الطہارت کی حدیثیں تھی وہ اس میں لے آئے، جو زکوٰۃ کی حدیث تھی وہ اس میں لے آئے، جو جہاد کی حدیث تھی وہ اس میں لے آئے. ترتیب کے ساتھ، موضوعات کے ساتھ امام مالک نے پھر احادیث کو لکھا. اور یہ دوسری صدی ہجری کی بات ہے. میں یہاں وقت ہونے کو ہے، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ نے مسند رسول کا وارث بنایا ان کو. مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے، امام بھی تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی کتاب موطا امام مالک کا درس دیتے تھے. اور ان کے شاگردوں میں کون تھے؟ ان کے سامنے امام شافعی بیٹھتے تھے، ان کے سامنے عبداللہ بن مبارک بیٹھتے تھے. اتنے جیت لوگ امام مالک کے شاگرد بنے بعد میں. اور رسول پاک کی حدیث اور آپ کی ذات سے اتنی محبت تھی کہ مدینے کی گلیوں میں جوتا پہن کے نہیں چلتے تھے.
امام مالک مدینے کی گلیوں میں جوتا پہن کے نہیں، ننگے پاؤں چلتے تھے اور کہتے تھے میں نہیں چاہتا کہ ایک گناہ گار کے پاؤں محمد عربی کے پاؤں کے اوپر لگ جائیں، نقش پائے محمد کے قدموں پر میرے قدم لگ جائیں، یہ بھی میں پسند نہیں کرتا۔ اور آپ کی حدیث موطا امام مالک میں لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور رات کو استخارہ کرتے، پھر اپنی کتاب میں رسول پاک کی حدیث کو لاتے اور عود کی خوشبو لگاتے، نیا لباس پہنتے اور مسند پہ بیٹھ کر پھر اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کرتے۔ عبداللہ بن مبارک ان کے شاگرد کہتے ہیں میں روایت پڑھ رہا تھا اور وہ سن رہے تھے۔ محدثین کے 2 طریقے سے حدیث کے، یا محدث پڑھتا، طالب علم سنتا، یا طالب علم اس کی سند پڑھتے اور محدث استاد اس کو سنتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ امام مالک کا چہرہ بدلنے لگا، زردی کی طرف زردی مائل ہونے لگا اور بڑے اضطراب میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن جنبش نہیں کرتے، حرکت نہیں کرتے، کروٹ نہیں لیتے، ہلتے نہیں ہیں۔ ہم جب فارغ ہوئے تو امام صاحب نے کہا میری کمر سے ذرا کپڑا تو اٹھاؤ۔ کپڑا اٹھایا تو ایک بچھو نے 20 بار انہیں ڈنگ لگائے تھے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، اے استاد محترم آپ نے دوران حدیث ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ ہم آپ کی کمر سے کپڑا اٹھا کر اس بچھو کو مار دیتے؟ فرمانے لگے یہ حضور کی فرمان اور اس کی حدیث کا ادب تھا کہ میں نے کروٹ نہیں لی۔ اور یہ اللہ نے لوگ پیدا کیے، اللہ نے انسان پیدا کیے پیغمبر کے طریقے کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے۔ اور حال یہ ہے جعفر بن سلیمان یہ اس وقت کا حاکم تھا مدینے پر، اور وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا اپنے خوشامدیوں کی وجہ سے کہ زبردستی عورت اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے۔ عورت اپنے شوہر سے زبردستی طلاق لے سکتی ہے۔ یہ بادشاہ نے کہا فتویٰ دو امام مالک سے، اور ان کی کتاب موطا امام مالک کبھی پڑھے، وہ اس درجے کی کتاب تھی کہ بنی امیہ کے ایک حاکم نے کہا اے امام صاحب اگر اجازت دو تو آپ کی کتاب کو کعبے سے آویزاں کر دے، لٹکا دے، اور پوری امت کو میں حکم دے دوں کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ میں ایک بشر ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی حدیث نہ پہنچی ہو جو کسی اور محدث کے پاس ہو۔ یہ تھے ایماندار لوگ۔ آج تو مولوی کے فتوے پہ مشتل ہو جاتا ہے نا، اور وہ اتنے ایماندار تھے، کہنے لگے نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ مالک کو وہ حدیث نہ پہنچی ہو جو شام کے محدث کے پاس ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا، اور امام مالک کا چونکہ ایک کلیدی کردار تھا علم حدیث کے بارے میں، اور ان کی شخصیت پوری دنیا جانتی تھی، عالم اسلام۔ جعفر بن سلیمان نے انہیں بلایا اور کہا امام صاحب خلیفے کا حکم ہے کہ یہ فتویٰ لکھ کر دو۔ فرمانے لگے میں کیسے فتویٰ لکھوں؟ اسلام میں جبری طلاق نہیں ہوتی، کوئی عورت اس کے ورثاء اس کے شوہر سے جبری طلاق نہیں لے سکتے،
یہ اللہ نے مرد کے پاس ہی اس کا اختیار رکھا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور میں فرمان مصطفیٰ کے خلاف فتویٰ نہیں لکھ سکتا۔ ایک بار، 2 بار، 10 بار، 20 بار اپنی بات پہ قائم رہے۔ آخر وقت کے حاکم